بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ایمان ہوگا تو نیک عمل بھی قبول ہوگا۔ یعنی یہ اس ایمان کی بات ہو رہی ہے جو مسلم اور غیر مسلم میں فرق ہے۔ یعنی مسلم کے پاس ایمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان ہے۔ آگے ایمان کی شاخیں ہیں۔ تو جو غیر مسلم ہے وہ جتنا مرضی نیک عمل کر لے، وہ آخرت میں کام نہیں آئے گا، یعنی آخرت کے لیے وہ ذخیرہ نہیں ہوگا۔ تو مسلمان کا جو ایمان ہے نا، وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا، کیونکہ کافر نیکیاں کرتا ہے، اسے اس کا جو اجر ملتا ہے، مگر اس دنیا میں اس کا اجر اسے دیا جاتا ہے۔ مگر جتنا بڑی اسول بنا لے، جیسے گنگا رام کسی نے بنایا تھا کافر نے، مشرک نے، تو اس کو مل گیا ادھر انعام، ادھر اسے یاشیاں کرتا مل جاتی ہیں، اسے رزق مل جاتا ہے، بڑی بڑی چیزیں مل جاتی ہیں امیر بننے کے لیے، یاشیاں کرنے کے لیے، مگر آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ آخرت کا حصہ، آخرت میں جو حصہ مسلمان کا ہی ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان ہے، جس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کلمہ پڑھا۔ تو ڈیٹیل میں جاتا ہوں۔ عبداللہ بن جدعان بن کعب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتے میں چچا لگتا تھا۔ اس کا شمار زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو لوگوں کو کھانا کھلانے اور مداد فراہم کرنے میں صف اول میں گنا جاتا تھا، یعنی شمار ہوتا تھا۔ شروع میں یہ فقیر و کنگال تھا، بعد چلنی اس کی عادت تھی۔ اس اور مسیت و گناہ کے کاموں میں بکثرت ملوث رہنا اس کی فطرت تھی۔ اس کی اخلاقی پستی اور شرارتوں سے تنگ آ کر اس کے خاندان و قبیلے والے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کا گھرانہ بلکہ اس کا باپ بھی اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ گھر، خاندان اور قبیلے کی نفرت کے اس نگاہوں کی تاب نہ لا کر وہ ایک دن مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل پڑا۔ اس کی نظر پہاڑ کی کھو پر پڑی۔ سوچا ممکن ہے اس کے اندر کوئی موذی جانور ہو جو مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ چنانچہ جان بوجھ کر کھو کی طرف چلا گیا، کھو کی طرف بے خوف بڑھاتا کہ خود کو موت کے منہ میں ڈال دے، اور پھر گھر، خاندان اور قبیلے کی طرف سے جس نفرت و بغض کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسے ذلت و آر سے ہمیشہ مشعل کے آرام پا جائے۔ یعنی وہ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو گیا، یعنی اس موت کی طرف بڑھنے لگا، جو بات میں نے کی ہے کہ خوفناک جو اس نے چیز دیکھی۔ جب وہ غار کے قریب پہنچا، یعنی غار تھی جس کے قریب پہنچا، تو اسے ایک اژدہا نظر آیا۔ اژدہا کہتے ہیں، بڑے سام کو اژدہا کہتے ہیں، جو لگتا تھا کہ جیسے اسی کی طرف بڑھنے کے لیے چھلانگ مارنے ہی والا ہو، یعنی ایسے لگتا تھا تو اژدہا ایسی چھلانگ مار کر اس کو پکڑے گا، اس کو کاٹے گا۔ یہ دیکھ کر وہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اژدہے کی جانب بڑھنے لگا، یعنی وہ تو جان سے وہ ہتھیلی میں رکھی تھی، خود کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے وہ اژدہے کی طرف بڑھنے لگا، سام کی طرف بڑھنے لگا۔ جب اژدہے کے نزدیک ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو سونے کا بنا ہوا ہے، سبحان اللہ، یعنی وہ تو سونے کی چیز بنی ہوئی ہے، اور اس کی آنکھوں میں یاقوت لگے ہوئے تھے، سبحان اللہ، جو چمک رہے تھے۔ وہ غار کے اندر داخل ہوا۔ غار میں قبیلہ جرہم کے بادشاہوں کی چند قبریں تھیں۔ ایک قبر حارث بن مزاز کی بھی تھی، جو ایک طویل مدت پہلے غائب ہو گیا تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آخر وہ کدھر گیا۔ آیا اسے آسمان نے اچک لیا یا زمین کھا گئی؟ یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آسمان اسے لے گیا یا زمین کھا گئی، پتہ نہیں چلا کدھر چلا گیا۔ عبداللہ بن جدعان کی دیگ۔ عبداللہ بن جدعان کو ان قبروں کے سرانے سونے کا ایک تختہ ملا، جس پر ان بادشاہوں کی تاریخ، وفات اور ان کی مدت حکومت کی تفصیل درج تھی۔ کیا بات! کسی نے تختی پر لکھ رکھا تھا، تفصیل بھی، کو آئے پڑھے جسے پتہ چل جائے۔ نیز ان کی قبروں کے پاس ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کا انبار بھی تھا، یعنی سونے چاندی کا، ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ عبداللہ بن جدعان نے غار کے اندر سے حسب خواہش جواہرات لیے اور غار کے منہ پر پہچان کے لیے نشان لگا کر نکل گیا۔
جب وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آیا تو انہیں خوب دولت سے نوازا، چنانچہ لوگوں اس کے محبوب جانے لگے، یعنی پھر لوگ اسے اچھا کرنے لگے جب انہیں دولت اس نے وہ چیزیں بیچ کر لوگوں کو دولت دی، اور اسے اپنا سردار بھی تھی، پھر انہیں تو سردار بھی تسلیم کر لیا جسے پہلے برا کہتے تھے۔ ایسے بھی تو خود ہوگا نا۔ عبداللہ بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلاتا، پھر وہ دولت سے اسی سے کھانا کھلانے لگ گیا لوگوں کو فری میں، لنگر چالو کر دیا۔ جب کسی اس کے پاس دولت ختم ہو جاتی تو وہ گھاٹ سے جا کر حسب خواہش ہیرے جواہرات اور سونا چاندی نکال لاتا۔ کیا بات ہے، یعنی اس نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ جب میں کہاں سے لاتا ہوں، میں گیا تھا، میں تو مرنے کے لیے گیا تھا تو وہاں سے یہ چیز مجھے مل گئی، تو اسی چیز کی بنا پر اس نے آ کے لوگوں کو پیسے بھی تقسیم کیے، لنگر چالو کر دیا۔ جب وہ پیسے ختم ہو جاتے پھر جاتا چپکے سے تو وہیں جا کر دوسری چیزیں اور لے آتا غالب سے جا کر۔ لوگوں کو کھانے میں کھجور اور ستو دیتا، یعنی جو لنگر ایسا تھا کہ لوگوں کو کھجور دیتا، ستو دیتا، اور پینے میں دودھ کا بندوبست کرتا، یعنی پینے کے لیے دودھ دیتا، سبحان اللہ، پانی کے بجائے دودھ پلاتا۔ عبداللہ بن جدعان نے ملک شام کی طرف 2000 اونٹ بھیجے، یعنی اس نے 2000 اونٹ بھی بھیج دیے ملک شام کی طرف، جن پر گیہوں، یعنی گیہوں گندم، جس پر گیہوں، شہد اور گھی لاد کر مکہ لایا گیا۔ پھر اس نے ایک منادی کرنے والے کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ وہ ہر رات خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر لوگوں میں کھانے کے لیے دعوت عام کا اعلان کرے، یعنی ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی، خانہ کعبہ کی چھت پر اعلان کرے کہ جس نے کچھ کھانا پینا ہو ادھر آئے، اس کی دعوت ہم کریں گے۔ چنانچہ ہر رات وہ منادی کرنے والا اعلان کرتا، ہلم الا جفنا تبنی جدعانا، یعنی ابن جدعان کی دیگ کی طرف آؤ، یعنی ابن جدعان لنگر جاری کیا، دیگیں پکاتا، اس دیگ کی طرف آؤ، یعنی اس کی دعوت توام کو قبول کرو۔ صحیح مسلم کی شرح میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کے متعلق لکھا گیا ہے، ابن قتیبہ کہتے ہیں کانت جفنا طعام ہی یاکلو من حراکب علی بغیری بعیدہ، یعنی عبداللہ بن جدعان کی دعوت طعام والی دیگ اس قدر بڑی تھی کہ اس سے اونٹ سواری کی پیٹھ پر ہی کھانا لے کر کھا لیتا تھا۔ النہایا فی غریب الحدیث میں ایک حدیث آئی ہے جس میں رسول کے وسلم فرماتے ہیں، کنتو استطل بیزل جفنات عبداللہ بن جدعان، یہ میں عبداللہ بن جدعان کی دیگ کی چھاؤں میں سایہ حاصل کرتا تھا۔ نیز یہ بھی بیان کیا جاتا کہ اس دیگ سے کھانا نکالنے کے لیے سیڑھی کی مدد لی جاتی تھی، یعنی اتنی بڑی دیگ تھی کہ سیڑھی لگا کر دیگ پر چڑھنا پڑتا تھا۔ یدوی انہ کان یرقی الیہا بسلم، مگر اس قدر فیاضی اور دعوت عام کے باوجود وہ اللہ کے دربار میں سرخرو نہ ہو سکا۔ دیکھا نا، میں نے پیسے بتا دیے، ڈیٹیل میں بتایا تھا، آپ پھر دیکھ لیں، کامیابی میں جا کا راستہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ مگر اس قدر فیاضی اور دعوت عام، اس قدر ثقافت کی، اس قدر لوگوں کو پیسے بانٹتا تھا، ثقافت کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اس کے باوجود اللہ کے دربار میں سرخرو نہ ہو سکا، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکا، کیونکہ اللہ کے دربار میں سرخروئی کا جو فارمولہ ہے اسے اس نے یکسر فراموش کر رکھا تھا۔ جو فارمولہ اللہ کے دربار، اللہ کو راضی کرنے کا، وہ اس نے بلا رکھا تھا۔ صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی سے مروی ہے، یاسل الزاحم وجود المسکینہ فہل ذات نافعہ، میں نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا، کیا یہ سب اس کے حق میں نفع بخش ثابت ہوں گے؟ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو وہ شخص تھا جدعان، اتنا وہ سخی تھا، اتنا کھانا کھلاتا تھا، کیا اس کے حق میں یہ بہتر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ینفعہ انہ لم یکل یوما رب اغفر لی خطیئاتی یوم الدین،
نہیں، یہ سب اس کے لیے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی بندگی اور عبودیت کا اظہار کر کے یہ نہیں کہا اے میرے پروردگار قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ یعنی اس نے کبھی اللہ سے بخشش نہیں چاہی تھی، توبہ نہیں کی تھی، استغفار نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اسے مل گیا جو مل گیا۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔